ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ اسلامی تعاون تنظیم کے آزاد مستقل انسانی حقوق کمیشن نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی تدفین کی رسومات اور جگہ کے انتخاب کے حق سے حکومتی انکار، مقبوضہ علاقے میں پابندیوں کے نفاذ اور بزرگ رہنما کی میت اہل خانہ سے چھیننے، جبری تدفین، اہل خانہ اور رشتہ داروں کو ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کی اجازت نہ دینے کی شدید مذمت کی ہے۔ سید علی گیلانی پوری زندگی کشمیری مسلمانوں کی آزادی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے حصول کی پرامن جدوجہد کرتے رہے۔ تنظیم نے کشمیریوں کو اپنے محبوب قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے سے روکنے کے لیے قابض انتظامیہ کی طرف سے مقبوضہ ریاست میں مواصلاتی ناکہ بندی، کرفیو اور بے جا پابندیوں کے نفاذ کی بھی مذمت کی۔ سید علی گیلانی کی ثابت قدمی، جرأت اور غیر متزلزل عزم کی وجہ سے انہیں بارہا نظر بند کیا گیا اور حراستی مراکز میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پیرانہ سالی اور مختلف امراض میں مبتلا ہونے کے باوجود سب جیل قرار دیے گئے اپنے گھر میں طویل عرصے تک نظر بندی ان کی وفات کی وجہ بنی۔ بھارتی حکومت کی جانب سے ان کی تدفین کی رسومات میں مداخلت اور رکاوٹیں کھڑی کرنا بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں تعینات بھارتی فوجیوں نے لوگوں کو گھروں میں محصور رکھ کر انہیں سید علی گیلانی کی نماز جنازہ سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن کرفیو اور بھاری نفری کی تعیناتی کے باوجود مختلف مقامات پر لوگوں نے گروپوں کی صورت میں سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اس حوالے سے کل جماعتی حریت کانفرنس نے 5 روزہ احتجاجی کیلنڈر بھی جاری کیا، جس میں لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی دوران نظر بندی شہادت اور لوگوں کو شہید قائد کی نماز جنازہ میں شرکت سے روکنے کے لیے مودی کی حکومت کی طرف سے نافذ کی جانے والی سخت پابندیوں کے خلاف 5 روز تک ہڑتال کریں۔ بھارت کی مودی حکومت کی مسلمانوں سے نفرت ایک مرتبہ پھر واضح ہو گئی ہے۔ افغانستان میں امن کے قیام کی دنیا بھر میں حمایت کی جا رہی ہے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کی مدد بھی جاری ہے، لیکن بھارت میں مودی حکومت کو افغانستان میں امن کا قیام ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ افغانستان سے بھارت جانے والے مسلمان افغان شہریوں کو انتہائی ذلت آمیز سلوک کرتے ہوئے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ 20 اگست کو استنبول سے دلی آنے والی افغان خاتون رکن پارلیمنٹ رنگینہ کارگر کو سفارتی پاسپورٹ ہونے کے باوجود واپس کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رنگینہ علاج کی غرض سے دلی آئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر مسلم افغانیوں کو بھارت آنے کی اجازت دی جا رہی ہے لیکن مسلمانوں کو نہیں، جبکہ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں۔ بھارت میں رہائش پذیر افغانیوں کو کسی قسم کے حقوق میسر نہیں۔ بھارت میں کیا جانے والا سلوک ان کے لیے چشم کشا ہونے چاہیے جہاں وہ شوق سے جانا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انتہا پسند مودی حکومت بھارت میں کسی مسلمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ان کے خلاف ظالمانہ اور جابرانہ قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔